وہ بچے کا قتل کس جگہ پہ ہوا؟ فائر جو ہوئے وہ گاڑی کے اندر ہوئے۔ ارد گرد نہ گولی کی آواز ہم نے سنی ہے، نہ تو یہ ایسا قتل کا واقعہ یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ پنجاب پولیس نے ثابت کر دیا ہے۔ جو ہاسٹل ہیں ان کے اندر سے یہ چیزیں اگر برآمد ہونا شروع ہوگی، اگر پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی سہمے ہوئے ہیں، میں کوئی کلیئر کٹ بات تو نہیں کر سکتا۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ آج ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر، ہمارے ساتھ وہی لوگ موجود ہیں، صہیب عامر صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو بچہ 22 سالہ قتل ہوا ہے اس پہ ابھی تک کیا تحقیقات ہوئی ہے اور کون لوگ منظر عام پہ آئے ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر اسلحہ کیسے ان ہوا اور اس بچے کو جو قتل کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بٹ صاحب۔ عامر بھائی، یہ جو بچہ 22 سالہ جو نوجوان اس کو قتل کر دیا گیا ہے، ابھی آپ لوگ مین چیز بتا رہے ہیں کہ اسلحہ یونیورسٹی کے اندر کیسے آیا؟ جی مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وہ بچے کا قتل کس جگہ پہ ہوا ہے؟ یہ کل کا واقعہ ہے، 5 دسمبر کا، تقریباً 2 سے 3 کے درمیان یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ PC ڈھابا ہے، ہماری ایک کھانے والا سپاٹ ہے، تو جمنیزیم اس کے درمیان جو ہے نا 1-2 ایکڑ کا فاصلہ ہے، تو اس درمیان والی جگہ پہ یہ جو ہے نا معاملہ ہے، گراؤنڈ ہے، خالی سپورٹس گراؤنڈ ہے، اس میں یہ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں عموماً یا نہیں ہوتے؟ نہیں، سپورٹس گراؤنڈ ہے، ادھر تو عموماً نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر کیمراز تو ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ابھی کل جو آپ کے اسٹوڈنٹ نے جو موقف دیے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ یہ PC ڈھابا کے اوپر ہوا ہے، وہاں پہ کوئی 400-500 کے قریب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور 3 بائک سوار آئے ہیں، انہوں نے فائر کی ہیں۔ نہیں، یہ واقعہ PC ڈھابا کے اوپر تو نہیں ہوا، اس سے سائڈ پہ جو لیفٹ سائڈ پہ گراؤنڈ ہے ادھر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور وہاں پہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے، جیسے ابھی یہ شام کا ٹائم ہے، ڈے کا ٹائم ہے، گولی چلتی ہے تو اس کی اچھی خاصی آواز آتی ہے، ابھی تک وہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ اگر کسی سیکیورٹی گارڈ نے گولی کی آواز سنی ہو، کسی اسٹوڈنٹ نے گولی کی آواز سنی ہوئی، وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ جنہوں نے یہ چیز سنی ہے، دیکھی تو نہیں ہے، لیکن آواز تو گولی کی آتی ہے نا اچھی خاصی۔ دیکھیں، اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ دن کا ٹائم ہے اور ساتھ بالکل ہی ساتھ جو ہے نا وہ روڈ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فائر جو ہوئے ہیں وہ گاڑی کے اندر ہوئے ہیں، تو اس میں بھی کسی نے سنے ہو، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو، آگے پیچھے ہو گیا ہو، چلا گیا ہو، تو اس میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات تو شارٹ کٹ ہے، کلیئر ہے کہ واقعہ تو ادھر ہی ہوا ہے اور فائر بھی ادھر ہی ہوئے ہیں، اور ایک نہتے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا وہ ادھر ہی شہید کیا گاڑی گیا۔ کے اندر ہی اس کو قتل کیا گیا؟ جی، گاڑی کے اندر ہی فائر ہوئے ہیں۔ تو اسلحہ کیسے اندر آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ یونیورسٹی کی سیکورٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ 1 مہینے کے اندر مسلسل یہ جو ہے 2 واقعات ہو چکے ہیں فائرنگ کے، ایک سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر ہوا ہے اور ایک یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ جو پہلا واقعہ سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر ہوا ہے اس میں تو جسٹ جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے فائر تو کیا گیا تھا، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اس پر بھی یونیورسٹی نے کوئی سنجیدہ جو ہے رویہ اختیار نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دوبارہ پھر یہ کچھ دنوں بعد یہ واقعہ دوبارہ رونما ہوا ہے اور اس میں ایک نہتے اسٹوڈنٹ کی جان چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک یونیورسٹی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ کروڑوں کے کیمراز لگے ہوئے ہیں، ہر گیٹ کے اوپر سیکورٹی گارڈ موجود ہیں، تو وہ ویپن پھر کس طرح اندر آیا گاڑی کے اندر؟ کیا یہ چیکنگ نہیں کرتے؟ کیا یہ کسی کو پوچھتے نہیں ہیں؟ یعنی کہ یہ جو واقعات آئے دن یونیورسٹی کے اندر بڑھ رہے ہیں، پچھلے کوئی 1 مہینے کے اندر 10 کے قریب ہراسمنٹ کے واقعات ہو چکے ہیں، 2 فائرنگ کے واقعات ہو چکے ہیں، 15 کے قریب چوری کے واقعات ہو چکے ہیں، موبائل سنیچ کے، پرس سنیچ کے ہو چکے ہیں، تو یہ یونیورسٹی کی سیکورٹی کے اوپر سوالیہ نشان تو ہے۔ آپ تک یہ کیسے اطلاع ہوئی کہ وہاں پہ یہ بچے کو قتل کر دیا گیا؟ نہیں، ہم تک قتل کی رپورٹ نہیں ہوئی، ہم تک یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ زخمی ہوا ہے، تو اس کو جو ہے شیخ زاید ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پر گئے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جمنیزیم اور PC ڈھابے کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئے، 3 فائر لگے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کافی زخمی ہو گئے، تو کچھ ہی دیر بعد تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میرے خیال میں اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو ابھی آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے
کہ کل یونیورسٹی نے کی انتظامیہ نے وی سی سے لے کر نیچے تک سی ایس او ڈی ایس نے بہت جو ہے نا غیر سنجیدہ رویہ اپنایا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. 54,000 اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں جن کی جان مال کی حفاظت کا یہ ذمہ بالکل نہیں لے رہے. تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ یہ واقعہ یونیورسٹی کی پریمسز کے اندر ہوا ہی نہیں ہے. تو ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وی سی صاحب, پرو وی سی صاحب اور جتنے بھی اس پریس کانفرنس میں لوگ موجود تھے, جو ذمہ داران ہے اس یونیورسٹی کے انتظامیہ ہے, وہ دوبارہ اسی طرح پریس کانفرنس کریں اور 54,000 اسٹوڈنٹ سے معافی مانگے اور اپنی غلطی تسلیم کریں. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ چیف سیکورٹی آفیسر جس کے نیچے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, کیمراز ہیں, کنٹرول روم ہے, 300 پلس سیکورٹی گارڈ ہے, تو ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چیف سیکورٹی آفیسر اور ڈی ایس اے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر جو اسٹوڈنٹ کے معاملات کے ذمہ دار ہے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں, کیونکہ ایک مہینے کے اندر 15 سے زیادہ چوری اور موبائل سنیچ کے واقعات ہو چکے ہیں. تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے عہدوں پر بیٹھیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ کی جان مال کی حفاظت بالکل نہیں کر پا رہے. تو ہمارے یہ دو مین مطالبات ہیں کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں اور معافی مانگے. اس کے ساتھ جو یونیورسٹی کی سیکورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ استعفیٰ دینے سے یہ مسئلے آپ کے پنجاب یونیورسٹی کے حل ہو جائیں گے؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی بھی نااہلی کہہ سکتے ہیں. اگر دروازے سے نہیں ہو رہی چیزیں کسی اور راستے سے ہو جاتی ہیں, استعفیٰ دینے سے یہ حل ہوتے ہیں مسئلے؟ جی بالکل حل ہوں گے استعفیٰ دینے سے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ تو نااہل لوگ ہیں, یہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے مے بھی کوئی اہل بندہ آ جائے تو وہ اس چیز کو کنٹرول کر لے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو آئے گا اس کے بعد اس کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر میں نے یہ سیکورٹی یقینی نہ بنائی تو اسٹوڈنٹ مجھے بھی تسلیم نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. اور جس بچے کا قتل ہوا ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ کوئی اس کا کوئی اور تو نہیں کوئی معاملات جس پہ اس کو قتل کیا گیا؟ دیکھیں یونیورسٹی کے اندر قتل ہوا ہے وہ تو ابھی سارے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. مین ابھی تک اس کی وجہ سامنے نہیں آئی کہ اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا ہے. وہ اب تک کوئی آپ کے سورسز ہیں, کوئی اطلاع آپ کو ملی ہے کہ اس کو کیا وجہ قتل کرنے کی؟ دیکھیں بٹ صاحب, وہ تو پولیس جو ہے وہ اس پہ تحقیقات کر رہی ہے. ہمارا مسئلہ, ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے ویپن کس طرح آیا ہے. سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, پولیس نے کرنا ہے اپنا کام, لیکن مین ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کے اندر بھی کوئی لڑائی جھگڑے کچھ معاملات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی جو ہے نا رنجش نکالنے کے لیے اس بچے کے ساتھ کچھ ایسا ظاہر ہے جو بھی قتل ہوتا ہے وہ رنجش کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے, وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ہوگی اس کے ساتھ کسی کے ساتھ رنجش ہوگی, لیکن ہم اس کو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ تھی یا نہیں تھی, قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہمارا جو مین سوال ہے, مین جو مدعا ہے, جو کرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے ویپن کس طرح آیا, پھر گولی چلی, پھر یونیورسٹی سے وہ گاڑی باہر گئی, اس اسٹوڈنٹ کو لے کر باہر گئی. کیا کیمراز ان کے کام نہیں کر رہے؟ کروڑوں کے کیمراز لگے ہوئے, کیا ان کا جو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ وہ ویپن کس طرح آیا, پھر چلا, پھر وہ یہ نقصان کس طرح ہوا. ہم نے کل نا پی سی ڈھابا پہ بھی جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, ہم نے جا کے وہاں پہ بھی لوگوں سے بات کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو پی سی ڈھابے کے ادھر اوپر یا ارد گرد نہ گولی کی آواز ہم نے سنی ہے, نہ تو یہ ایسا قتل کا واقعہ یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. اب اس چیز پہ جو فائٹ ہو رہی ہے اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اس کو تو پنجاب پولیس نے ثابت کر دیا ہے. رات کو انہوں نے تفتیش کی ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو انہوں نے حراست میں لیا ہے, تو وہ ساری چیز ثابت ہو گئی ہے. اس نے بتایا کہ کس جگہ پہ واقعہ ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے. یہ آپ پنجاب پولیس سے بات کریں, ان سے پوچھ لیں. جی بالکل, وہ تو ہم کریں گے ضرور, کیونکہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے. مزید ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور لوگ بھی اس میں ملوث ہوں. دیکھیں کوئی اور لوگ ہوں نہ ہوں, مین چیز تو یہی ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر واقع ہوا ہے, پنجاب یونیورسٹی کے پریمسز کے اندر واقع ہوا ہے. اس کے بعد جو بھی چیزیں ہیں, کوئی رنجش ہے, کتنے لوگ ہیں, 10 ہیں, 12 ہیں, 1 ہے, 2 ہے, وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ویپن آیا ہے, پنجاب یونیورسٹی کے اندر ویپن چلا ہے, پنجاب یونیورسٹی سے اس کی جو ہے وہ زخمی حالت کو اس کو باہر لے کر جایا گیا. سب شورٹ سا ایک بتا دیں لاسٹ پہ کہ ہاسٹل کی جو لائف ہے لڑکوں کی وہ کیسی ہے؟ ہاسٹل کی لائف تو بالکل نارمل ہے, اچھی ہے, جس طرح عام ہے. اس میں کوئی ایسا خاص مسئلہ یا کوئی خاص معاملات تو نہیں ہوتے. نہیں بالکل مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر یہی لوگ اگر آپ کے جو ہاسٹل ہیں ان کے اندر سے یہ چیزیں اگر برآمد ہونا شروع ہو گئی, اگر پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے, وہ کہتی کہ ہم نے کچھ چیکنگ کرنی ہے آپ کے رومز کی,
तो अगर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे अवेलेबल? जी देखिए, इसके हवाले से मैं कोई क्लियर कट बात तो नहीं कर सकता। हो सकती हैं, फिर सवाल यही पैदा होता है कि ना वो चीज़ें ज़मीन से उगती हैं, ना वो आसमान से गिरती हैं। मेरी बात सुनिए सिक्योरिटी ज़रा। खड़ा हुआ ना, अब वो एक एक बंदे को कैसे डेली चेक करें? अगर इनको रोका है या आपको रोका है, मुझे रोका है, मैं तो बैग भी रखा हुआ है ना, मैंने कैरी किया हुआ है, तो मैं गुजर रहा हूँ तो यार तू जानदा नहीं, मैनू पता है। अच्छा ठीक है सर, अगर मैं ही उस बैग में कैरी करके ले आऊँगा तो नहीं फिर नहीं उनकी नहीं नहीं, एक गार्ड जो ड्यूटी पे खड़ा है तो उसकी ये ड्यूटी है, वो चेक करे, चाहे कोई जानने वाला है चाहे नहीं जानने वाला। अगर वो अपने जानने वाले को इस तरह जाने देता है तो फिर तो ये उसका और बड़ा जो है ना वो खराबी ये है। भी तो एतराज़ आता है कि यार मैं डेली यहाँ से गुजरता हूँ तो आप मुझे चेक करेंगे। अब वो इतने में गार्ड भी कहेगा यार चल ठीक है तू डेली आ रहा है। नहीं नहीं, हॉस्टल में तो पक्के हैं ना बच्चे के जब गुजर रहे हैं तो गार्ड को पता है ये भी आता है डेली, ये भी आता है, लेकिन हो सकता है कि खुद कैरी चीज़ ये की हो। नहीं नहीं, ये हॉस्टल गेट का इशू नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के गेट का इशू है। उधर की बात कर रहे हाँ जी जी, उधर की, मैं भी उधर की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर कोई स्टूडेंट जानने वाला है या नहीं है, कोई स्टूडेंट इस तरह नहीं चाहता। देखिए कि अब स्टूडेंट भी सहमे हुए हैं कि उनकी जान माल की हिफाजत नहीं हो रही, तो क्यों स्टूडेंट कहेगा कि उसकी चेकिंग ना होती है? चेकिंग करते भी हैं, कल से तो थोड़ी बहुत सख्ती हो रही है, चेकिंग कर रहे हैं, तो ये पहले भी हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर की, और इनका मुतालबा यही है कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर इसको चेक किया जाए तो जो भी मामलात हैं, अभी एक बंदा अरेस्ट हुआ है, 2 हुए हैं, एक बंदा अरेस्ट हुआ है। एक बंदा अरेस्ट हो गया, बाकी जो है तहकीकात उनकी चल रही है। मज़ीद भी हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।